تشریف لائے اور یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نے کام کیا ہے، اور جو بات میں اصل میں کرنا چاہ رہا تھا کہ 70 سالہ محرومی ہے۔ اچھا 70 سال سے یہ نہیں تھا کہ یہ علاقہ بغیر حکمرانوں کے نہ رہا، بغیر عوامی نمائندوں کے نہ رہا۔ اس علاقے نے ہم سب نے نمائندے کنٹینیوس بھیجے اور آج بھی منہ کھول کے تنقید وہی لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس ہاسپٹل پہ کہتے تھے کہ جو ہی ہم نے حلف لیا 1 مہینے کے بعد سے ہی سٹارٹ ہو گئے، اور وہی لوگ جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے تھے۔ سرجن نہیں ہے سی ایم کے ڈسٹرکٹ میں، سرجن نہیں ہے سی ایم کے ضلع میں، انسٹائٹس نہیں ہے۔ آج ایک پیشنٹ اس طرح ادھر سے چلا گیا مجبوری کی حالت میں۔ ہمیں انہوں نے انفراسٹرکچر بھی نہیں بنا کے دیا تھا ان ظالموں نے۔ آج میں نے او ٹی کا اور پری فیب کا، اگر ہم اس کو کنکریٹ میں ٹینڈر کرتے یہ 3 سے 4 سالوں میں مزید اس کا ٹائم لگنا تھا۔ اور ان کی مرکز کی نالائکیاں کہ ایل سیز بند ہیں، ہم امپورٹنٹ اپنی مشینیں باہر سے نہیں منگوا سکتے کیونکہ ملک میں ڈالر ختم ہے، ہم ایل سیز نہیں منگوا سکتے۔ اسی وجہ سے اینستھیزیا کی مشین ہنزا میں بھی پرابلم ہے، ادھر بھی پرابلم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ معاشرے میں جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ چہرے میں بے شرمی بڑی آ جائے کہ میں نے 5 سال میں نالائکی والا کام کیا، اور پھر اگلے دن ہی الیکشن ہارنے کے بعد سارا ملبہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے اور سارے مسائل کا الزام اس کو ہم دے دیں۔ تو میں تو 2 سال سے اپنے کام میں بزی تھا پورے جی بی میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو اس حلقے میں بھی سیاست اب ہم کریں گے اور ہم بتائیں گے، کیونکہ ہم اب کام کر رہے تھے۔ ہم نے پری فیب میں آپ کو او ٹی بنا کے دیا، ہم نے شفا کو ہائر کیا کیونکہ ڈاکٹرز نہیں مل رہے تھے ادھر۔ شفا کو ہائر کیا کہ تم ڈاکٹرز دے دو، ایک ڈاکٹر کو 7-7 لاکھ روپے کی تنخواہ دے رہے۔ اس سے پہلے ایس پی ایس میں ہم نے خود اپنی طرف سے سٹارٹ کیا، اشتہار دی۔ ہمارے پاس پوسٹیں نہیں تھیں۔ پوسٹیں کیوں نہیں تھیں؟ پوسٹیں اس لیے نہیں تھیں، اب یہ یاد رکھیے گا کہ جس وقت پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی ادھر حکومت بنی تو ہمارے پورے گلگت بلتستان میں ملازمین کی تعداد 14,000 تھی، آج 56,000 ہے۔ ہم 4,000 سیٹیں لے کے آئے، جب ہم آفس میں آئے تو اس وقت 52,000 تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے 4,000 میں کون سی سیٹیں لائی۔ 14,000 سے 52,000 یعنی 10 سال میں 38,000 سیٹیں آئی ہیں۔ 5,000 ٹیچرز کی کمی ہے، وہ 5,000 کی ٹیچرز کی کمی اسی طرح ہی ہے۔ 2005 سے پولیس کی کوئی اسٹرینتھ نہیں بڑھی، 2011 سے لیکچررز کی۔ میں یہ چیلنج کروں گا ہمارے جتنے بھی مخالفین ہیں پی پی اور نون کے، ادھر بڑے بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں، کہ ان فگرز کو جھٹلا دیں، ان فگرز کو جھٹلا دیں۔ میں سر عام معافی مانگ لوں گا کہ 2005 سے انہوں نے پولیس کی کوئی بھرتی نہیں کی۔ سوات ضلع سے ایک صوبے میں پولیس کم ہے، سوات ضلع میں 10,000 کی پولیس ہے، ہمارے پاس 6,000 کی پولیس ہے، اور وہ 6,700 کی پولیس ہم نے جو 4,000 سیٹیں لائی تو اس میں سے 1,000 کی سیٹیں ہم لے کے آئے پولیس کی۔ پچھلے 20 سال سے پروموشنز میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، یہ پولیس جوانوں سے آپ پوچھ لیجئے گا، یہ آپ کے ادھر جتنے بھی رینکس لگے یہی 1,000 کی سیٹیں، اور اس میں مختلف سیٹیں بھی ہم نے ڈیفرنٹ کریٹ کی، ٹاپ کی 200 کی اسٹرینتھ کے حساب سے اوپر پروموشن کے موقع پر۔ پولیس کی کوئی بھرتی نہیں ہوئی۔ کیا چیز بھرتی ہوئی کہ کلاس 4 کی ملازمت ہو اور اس پہ میں اپنا ووٹر بھرتی کروں، اور یہ تھا حکومتی نظام ان کا۔ نیچے او ٹی نہیں تھا، انہوں نے استور میں او ٹی نہیں بنایا ہوا تھا، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آپریشن نہیں کر سکتا یہ چیف منسٹر۔ اب میں کئی لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ ہیلتھ ایک نازک معاملہ ہے جس کے اوپر آپ نے پہلے انفراسٹرکچر بنانا ہے، پھر مشینیں لانی ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے ڈاکٹر لانا ہے۔ سرجن اس وقت بھی بھیجتا، نہ آپ کے پاس ڈائگنوسٹک تھی، نہ آپ کے پاس او ٹی ہے، نہ آپ کے پاس ریڈیولوجسٹ ہے، نہ آپ کے پاس بلڈ بینک ہے، تو سرجن کیا کرتا؟ اس نے دوائی دینی تھی پنستان کی تو وہ تو ایم او بھی دے رہا ہے۔ آپ کی گائناکالوجسٹ ادھر 100 دفعہ، آپ کی کتنی دفعہ گائناکالوجسٹ ادھر بیٹھی ہیں، کوئی آپریشن کر سکی ہے؟ نہیں کر سکی۔ وجہ یہ ہے کہ سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ ظالم کو کبھی معاف کرو گے تو خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، پھر کبھی تم لوگوں کی نا حالت نہیں بدلنی۔ ہمیں اللہ نے خود مالک بنایا، خود مختار بنایا اپنی حالت بدلنے کا۔
جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو ہم بھول جائیں تو ہم یقین جانو اس سے بھی پستی کے حقدار ہیں. پھر گلہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے، گلہ ہمارے اپنے اوپر ہے. اور جب معاشرے میں لوگوں میں غیرت جاگتی ہے نا، غیرت، تو پھر کوئی سیاسی آدمی دھوکے کی سیاست نہیں کر سکتا. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آج یہ ڈاکٹرز ہاسٹل بنا رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز ہاسٹل آپ مجھے بتائیں کیا چونگرا کے لوگوں کے لیے، کیا کس کو اسکول بن رہا ہے، کیا آپ لوگوں کو واٹر سپلائی ہے، کیا ہے؟ یہ اس ہاسپٹل کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے جو ہم نے محسوس کی کہ ادھر ڈاکٹرز آتے ہیں. اب پنجاب سے آپ ڈاکٹرز لے کے آؤ گے، گلگت سے ایک ڈاکٹر لے کے آؤ گے. سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا اس استور کے اندر کوئی ایسا اسکول ہے جہاں پر وہ اپنے بچوں کو بھیج کے پڑھا سکیں؟ نہیں ہے. تو کوئی ڈاکٹر پاگل ہو گیا کہ استور آ کے بیٹھے گا؟ آپ کو اسکول بنانا پڑے گا. آپ کا پبلک اسکول ہم بنا رہے ہیں. دوسری چیز، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم نے ڈی سی کو میں نے آرڈرز دیے کہ میں نے کہا 5 سرونٹ جو کوارٹرز ہیں گورنمنٹ کے گھروں کے وہ خالی کر کے یہ اسپیشلسٹ کو دے دو تاکہ کم سے کم بیٹھنے کی فیسلٹی تو. کیسے جا کے کرتے ہیں؟ ایل ڈی سیز یو ڈی سیز بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر سروں پہ بیٹھے گا آ کے. اس مقصد کے لیے یہ ہم آج ڈاکٹرز ہاسٹل بنا 6 کروڑ سے، تاکہ ڈاکٹرز کو، نرسز کو، سب کچھ کو ادھر ہم اکاموڈیٹ کر سکیں. اور جب آپ کسی ایکسپرٹ کو، یہ دیکھیں امریکہ اور یورپ میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی لیبر لے کے جاتا ہے. آپ کی لیبر میں آپ کا ڈاکٹر انجینئر لے کے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں برین ڈرین. اس کو وہ تنخواہیں دیتا ہے، نیشنلٹی دیتا ہے. ادھر سے کہتے ہیں جو مغرب ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن سارے مسلمانوں کا جو سب سے بہترین پڑھا لکھا اسکل جو لیبر ہے وہ سارا لے کے جاتا ہے، وہ کبھی نہیں روکتا. تو آپ نے اپنے معاشرے میں اسکل لوگوں کو، ہنرمند لوگوں کو، جس نے آپ کی خدمت کرنی ہے، ان کو لے کے آنا. تو ان کو سہولیات دینی ہوں گی، ان کو تعلیم کا نظام دینا ہوگا، ان کو اپنے گھر بنا کے دینے ہوں گے، ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہوگا، ان کو بجلی کی اسپیشل لائنز دینی ہوں گی، اور ان کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ آگے بیٹھیں گے. پھر آپ کو اچھے ٹیچرز ملیں گے، آپ کو اچھے ڈاکٹرز ملیں گے، اچھے آفیسرز ملیں گے ملک بھر سے. پھر آپ کے پاس بزنس مین بھی آئے گا. بزنس مین بھی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے قبول کرنا ہے. اس پورے استور ضلع میں، بلکہ جی بی میں کوئی ایک ٹھیکیدار اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے مالی حیثیت میں کہ ہم اس کو کہیں یہ 20 کروڑ کی بلڈنگ بنا دو، ہم تمہیں بعد میں پیسے دیتے نہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے ادھر بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے تو آپ کو انویسٹرز کی بھی ضرورت ہے. تو جب تک معاشرہ ان لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرے گا اور نیچے انفراسٹرکچر ہمارا نہیں بنے گا، جیسے ہیلتھ میں ہم بتا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے آپ کی، اور یہ میں خالی استور کی نہیں کہہ رہا ہوں، اوور آل پورے جی پی میں یہ جو کام ہے، یہ استور میں ابھی سب سے اینڈ پہ ہم نے آ کے افتتاح کیا ہے. ہنزا میں ہوا ہے، غزر میں ہوا ہے، نگر میں ہوا ہے. یہ آپ کی اس وقت کی اسمبلی میں، اور اسپیشلی جو آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے نوجوان لوگ ہیں، یہ 2 سال کی ہم بتا رہے ہیں کہ 70 سال میں جو نہیں کر سکیں. ہم نے آج ماشاءاللہ سے سی پی ایس پی کا ڈاکٹر صاحب افتتاح کیا، ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا. تو 70 سال میں کسی کی ایفرٹ ہی نہیں تھی. 4G کا ہم نے آکشن کیا، بزنس کیس نہیں بن رہا، مختلف موبائل نیٹ ورکس نہیں آ رہے. ہماری انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا یہ جو ڈکیتوں کا جھنڈ وفاق میں بیٹھ گیا اور پورے پاکستان کے اوپر مسلط ہو گیا، یہ بہت عنقریب نیست و نابود ہوں گے. کیونکہ اس ملک کے عزیز نے تو عالی شان بننا ہے، اس نے اوپر جانا ہے. یہ کلمہ حق کے نام پہ بنا ہے، یہ اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے. تو اس کو تو انشاءاللہ تعالی زوال نہیں ہے. یہ یاد رکھیں اس ملک کو، یہ ہماری اپنی سستی اور کوتاہی ہے کہ آج ہم اس مقام کے اوپر ہیں. تو مجھے اپنی، میرے ساتھ جتنے بھی کیبنٹ کے ممبرز ہیں، اسپیشلی ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں، مجھے سب پہ فخر ہے کہ ہم لوگوں نے اس 2 سال کے اندر جو اچیومنٹس کی ہیں، میں کہتا ہوں پچھلے کوئی 1 دور نہیں، 4 سے 5 دور آ کے ہمارے اس 2 سال میں چھوڑیں، کوئی 1 سال کو آ کے مقابلہ کریں، یہ دور کو نہیں پہنچ سکتے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد رشید صاحب اور گلگت سے جو مہمان ہمارے کیبنٹ کے منسٹر صاحبان تشریف لائے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بس میں مختصر 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا.
آج اسی دن کا ہمیں انتظار تھا جس کے لیے ہم نے آپ کو چنا تھا۔ سوشل میڈیا کی سیاست سے نکل کے آج ہم امپلیمنٹیشن پہ آئے ہیں۔ الحمدللہ آج شروع سے میں آپ کے ساتھ رہا، جن جن پروجیکٹس کا آپ نے افتتاح کیا انتہائی ہمیں خوشی ہوئی، آگے بھی آپ سے ایکسپیکٹیشنس ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 سال میں جو ہماری توقعات تھی اس سے بڑھ کے یہ کام ہوا ہے انشاءاللہ۔ باقی سیم صاحب نے کہا کہ وفات میں جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس سے ہمیں جان چھوڑے گی، مزید انشاءاللہ ہم آگے ترقی کے لیے جائیں گے۔ تو